کمال لیبارٹریز کے جو ہیں پریزیڈنٹس یہ ڈائریکٹر صاحب جو ہے جناب پرویز اختر صاحب، ان کو میں جو ہوں پہلے جو ہوں مبارکباد دوں گا کہ جو ہے اتنا بڑا انہوں نے یہاں پہ پلیٹ فارم بنا لیا. سب کمال لیبارٹریز کے خاصے ممبرس بھی ہیں، پوری فیملی ہے یہاں پہ، اور یہ ایک شیلٹر کے نیچے سارے کے سارے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ اگلی بار اس سے زیادہ ڈبل ہوں گے، بلکہ اس سے زیادہ ہوں گے انشاءاللہ، اس سے زیادہ ڈبل ہوں گے، اور اگلی بار جو ہے وہ اس سے زیادہ ہی ہوں گے انشاءاللہ. تو عبداللہ پچھلی بار میں تیسرے جو تھا وہ میں ابھی فروغ بھائی نے پڑھا تھا، وہ دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں. تو صحت مند مقام سے کھال لے کر گوشت پر چسپاں کیا جاتا ہے. اس طرح زخم تو منتقل ہو جاتا ہے، مگر اس مقام پر ایک بدنما دھبا پیدا ہو جاتا ہے. بعض اوقات زخم منتقل کرنے کے لیے کئی بار پلاسٹک سرجری کا عمل کرنا پڑتا ہے. یہ ایک انتہائی تکلیف دہ اور مہنگا ترین طریقہ علاج ہے. ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ مریض کے جسم بہت زیادہ جل گیا ہے اور خود اس کے جسم سے کھال حاصل نہ کرنے کی وجہ سے مخیر حضرات سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ بطور عطیہ اپنی کھال دیں. مگر یہ جو میں ریسرچ بتا رہا ہوں ہومیوپیتھک ریسرچ ہے. اس ریسرچ میں ایسی تدابیر اختیار کی گئی ہیں کہ قدرتی طور پر کھال پیدا ہو جاتی ہے. البتہ کھال پیدا کرنے کا طریقہ بالکل نیا دریافت کرتا ہے. اس پروسیس میں روزانہ ڈریسنگ کی جاتی ہے، گلوکوز ڈرپ، نارمل سلائن، اور اس کے علاوہ کبھی کبھار پلازما بھی دیا جاتا ہے. امائنو آئل بھی دیا جاتا ہے پلازما کی کمی ہونے کی وجہ سے. کبھی خون بھی چڑھانا پڑتا ہے اگر بہت زیادہ جل جاتا ہے. اس کے علاوہ اس میں ایسی ترغیبات دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے مریض کو تکلیف کم سے کم ہوتی ہے. انفیکٹڈ برن اسکن اور اس کے نیچے چربی خود ہٹ جاتی ہے. نئی کھال خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. مریض زندہ بھی رہتا ہے. کسی قسم کی خرابی وقوع پذیر نہیں ہوتی. ہومیوپیتھی میں صحت یابی کے آسان دیگر طریقہ علاج سے 4 گنا زیادہ تیز ہے. یہ تقریباً ہر فیلڈ میں ایسا ہے، ہر بیماری میں ایسا ہے. پہلا پڑھ کے بتایا ہے، اس میں پوری ہسٹری لکھی گئی کس طریقے سے یہ علاج شروع کیا گیا، کس طریقے سے اس کی ڈریسنگ ہوتی ہے اور کیا کیا دوائیاں اس میں استعمال ہوتی ہیں. یہ پورا کا پورا لیکچر آپ کو جو یہاں سے ملیں گے، یہاں سے آپ کو مل جائے گا. یہ تو اس میں آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. باقی اور اس کے علاوہ معزز اراکین فیملی کمال اور ڈاکٹر پرویز قریشی اور بادشاہ خان صاحب نے بڑا اچھا لیکچر آج کیا. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بادشاہ خان صاحب سلطان بادشاہ تو ہوتا ہے. میں نے آپ کے نام کا مطلب بتا دیا کہ آپ بادشاہ خان، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں. تو ماشاء اللہ کافی انٹرٹین آپ نے کیا. یہ سالانہ ایک چھوٹی سی اسپیچ میری ہوتی ہے کہ ریپرزینٹ کر رہا ہوں کراچی کو، اور کراچی کے اسپیشلی سٹی گورنمنٹ ہومیوپیتھک ہاسپٹل جو پاکستان کا پہلا اور واحد 40 بیڈ کا ہومیوپیتھک ہاسپٹل ہے. میں اس کا MS ہوں. اس حیثیت سے بھی اور آپ کے ایک فیملی ممبر کی حیثیت سے بھی ڈاکٹر صاحب کی محبتیں ہیں کہ وہ ہمیں بلاتے ہیں. بادشاہ خان صاحب نے اپنی اسپیچ میں، اپنے لیکچر میں جو انہوں نے لوگوں سے خود تالیاں بجوائیں، نچوایا بھی، لاسٹ ایئر بھی بڑا نچوایا انہوں نے. اور جب کراچی میں پہنچے تو لوگ ہم پہ شک کرنے لگے. انہوں نے اپنی اسپیچ میں لیکچر میں کہا تھا کہ تقریباً 80% اپنی فیملی کو قائل کر لیا انہوں نے ہومیوپیتھی کے حوالے سے. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. بہت ساری تعلیم بجا لی ہے. تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ 80% آپ نے جب قائل کر لیا ہے تو مزید اس کو مائل کرنے کے لیے آپ کو چند نسخے کا عنایت کرتا ہوں. اس سے پہلے جو نسخے میں نے گزشتہ 2 سالوں میں جو پیش کے نظم جو آپ دیکھیں منظوم صورت میں، اب جو ہے وہ کتاب پوری ہو چکی ہے اور جو دوائیں تھی وہ بھی ختم ہو گئی. ابھی بھی کتاب کمال کی میری جیب میں ہے.
تو میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی تلاش کر لوں، لیکن مجھے تھوڑی سی مشکل ضرور ہوئی. لیکن پہلے سیشن میں جو میں نے لاسٹ ایئر اپنی نظم جو کمال کے حوالے سے میں نے دواؤں کے حوالے سے پڑھی تھی، اس کے چند اشعار پڑھوں گا. لیکن اس سے پہلے میں بادشاہ خان صاحب کو تھوڑے سے ہنٹس دے دوں کہ اگر آپ کے گھر میں کسی کو بخار ہو یا ٹائیفائڈ ہو، کسی بھی قسم کا بخار ہو، تو وہ ٹائیفکس دیجیے گا کمال کی. جی بہت اچھا کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ جی تعلیم کمال کا نام لینے میں بیٹھے ہوئے کمال کی کیا بات ہے، یہ تو کمال کی بات ہے نا. اور کھانسی اگر ہو جائے کون سی دوا؟ ڈف سٹ. آپ لکھ لیں، آپ بھی لکھیں نا. ہمیں تو آپ نے لکھوا دیے سب مکس، ہم بھی آپ کو لکھوا رہے ہیں. اگر کھانسی ہو جائے گھر میں کسی کو بھی، گلے میں سوزش ہو، جس کو سازش بھی کہتا ہوں میں، ایک سوزش بھی سازش ہے، تو وہ اریٹیشن ہو، سور تھروٹ ہو، تو آپ کف سٹ ضرور دیجیے گا کمال کی. یہ بھی آپ لکھ لیجیے گا. گردے میں اگر درد ہو، ہمارے ڈاکٹر ماشاء اللہ گردے میں چٹانوں کا بھی علاج کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہاڑ بھی توڑ دیتے ہیں. اور اگر ایسا کبھی ہو تو میں کہوں گا کہ پہاڑ توڑنے کی کوشش مت کیجیے گا. اگر چھوٹی موٹی پتھری ہو، کیونکہ پہاڑ توڑیں گے تو کڈنی کو ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے معاملہ. لیکن اگر چھوٹی موٹی پتھری ہو تو ایک بڑی اچھی دوا ہے کمال کی. کیا ہے وہ؟ نیف کٹ ڈراپ. آپ لکھیں پلیز. اور اگر آپ چاہتے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی اور آپ بھی، آپ کی فیملی بھی، کہ میری طرح سرخ ماشاء اللہ اگر ہونا چاہے تو آپ بتائیں کون سی دوا ہے؟ سرخانہ. آپ اس کو پیے، میخانے مت جائیے گا، سرخانہ کی حد تک رہیے گا. تو سرخانہ. تو بادشاہ خان صاحب ایک دوا اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جو بڑھائے دل کی شان، اور جو بڑھائے دل کی شان وہ ہے کمال کا دلان. آپ کے دل کی دھڑکن اگر تیز ہو جائے، خدا نہ خواستہ آپ کا لیکچر دیتے ہوئے، چونکہ ہر جگہ جاتے رہتے ہیں، تب دلان ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیے گا. بہت کام کی چیز ہے یہ. دل والوں کی دوائی دلان. اور جس کو دل کا مرض نہ، وہ بھی اپنے دل کی طاقت بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. جی اب بیگمات کا ذکر اگر ہو جائے تو کیا اچھا لگتا ہے نا. یہاں کسی کی بیگم ہی نہیں، سب بیگم میں بیچارے. تو جس کو دیکھو فون کرا، کیسی ہو، کہاں پر ہو، کدھر ہو. آج میں نے واپس باربیکیو کھایا، رات کو ناشتے میں یہ کھایا، ابھی لیکچر میں بیٹھا ہوں، تڑی مار رہے ہیں یہاں سے، شو مار رہے ہیں جیسے. اگر بیگم کی تکالیف تو پتہ ہے خواتین کے امراض میں، تو لکھ لیجیے گا الشوکا. الشوکا ہے نا، الشوکا شربت ہے، بہت زبردست میٹھا میٹھا ہے. اور کبھی چکے مت دیکھیے گا، اس میں عورتوں کی دوا ہے. اور اگر طاقت آپ چاہتے ہیں، طاقت بھوکنا نہیں، یہاں پر ذرا مسئلہ میرے ساتھ بات کرتے ہیں کھل کر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ طاقت ہو جسم میں، بھوک نہ لگ رہی ہو آپ کو، اور کمزوری سی محسوس ہو رہی ہو، بھوک بڑھانے کے لیے بھی، تو کمال کی ہے الفلفا ٹونک. آپ بھی میرے جیسے ہو جائیں گے. اچھا جی. مرہم کہتے ہیں زخموں پر مرہم لگانا چاہیے. چاولہ صاحب نے کہا مرہم بڑا اچھا لگاتے ہیں لوگوں کو جو کہ دل جلے ہوتے ہوں، جسم کے جلے ہوں. تو یہ مرہم دل جلوں کا نہیں ہے، یہ اسکن کے جلوں کا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اسکن کا پرابلم کوئی بھی ہو تو کمال کا کمال مرہم. تو یہ آپ بالکل کمال کی چیزیں ہیں. آپ نوٹ کر لیو گے غالباً. ٹھیک ہے. اب آپ سے امتحان لوں گا میں، کیا کیا آپ نے بتایا آپ کو نا. ہاں اس کے نمبر ملیں گے آپ کو. پھر آپ کو بھی نچواؤں گا میں، آپ نے ہمیں نچوایا. اچھا جی، یہ تو ہو گیا. کمال کے حوالے سے تھوڑی سی بات میں نے پہلے بھی کی تھی کہ غالباً پورے پاکستان میں کوئی سائن بورڈ ان کا شاید کہیں بھی نہیں. رضوان صاحب شاید میں غلط کہہ رہا ہوں، صرف ایک ہی بورڈ لگا ہوا ہے، بہت بڑا سائن بورڈ لائٹنگ والا، وہ ہمارے اسپتال کے اوپر. یہ بڑے کمال کی بات ہے.
بہت ساری تالیاں کمال کی. انہوں نے جب لگوایا, جب کہ ہم نے کمال کی کوئی دوا استعمال نہیں کی تھی وہاں پر, آج تک اسپتال میں منگوائی نہیں تھی. یہ ظلم مت کرنا یار, اب ہم دوائیں منگوا رہے ہیں اسپتال کے لیے, کمال کی بہت سی آ رہی ہیں. اس بار بھی ٹینڈر نکلا انشاءاللہ انہیں کو ملے گا. تو کمال کی دوائیں بھی اب آ رہی ہیں ماشاءاللہ, بڑی کمال کی ہیں, لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. اور دوائیں ختم بھی اگر ہو جاتی, جب بھی باہر سے کمال کی میڈیسن ہم لکھ رہے ہیں. یہ آپ کے وہاں کے جو ریپرزینٹیٹ ہیں عدنان ہیں, نعیم ہے, یہ اس کے گواہ ہیں. دوسری بات, میں نے پچھلی بار بھی یہ آپ کو انویٹیشن دی تھی کہ آپ ہمارے اسپتال کا وزٹ کریں, آئے. وہاں پر 40 بیڈڈ ہاسپٹل ہے ماشاءاللہ. اب ایک فیسلٹی کا آغاز ہم نے پچھلے ہفتے کیا, الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی. اب وہ الٹرا ساؤنڈ بھی ہمارے ہاسپٹل میں ہوتا ہے. ممکن یوں سمجھیں کہ میکسیمم ریٹ اس کے 100 روپیز ہے, اور کم سے کم 50 روپے الٹرا ساؤنڈ کے ہم لیتے ہیں, بہت معمولی ریٹس ہیں. ایکس رے مشین بھی جرمنی جاپان کی آ چکی ہے, انشاءاللہ قریب اس کو انسٹال کر کے اس کا آغاز کریں گے. تو آپ لوگ جب بھی کراچی آئیں, ناظم آباد میں آئیں, پاکستان سینٹرل ہومیوپیتھک کالج پاکستان کا سب سے بڑا کالج ہے, اس کے برابر میں یہ ہاسپٹل ہے, 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے. صبح کے وقت او پی ڈی ہوتی ہے اس کی, تو آپ ضرور تشریف لائیے گا. یہ آپ لوگوں کو اوپن انویٹیشن ہے. کچھ ہیلتھ کے حوالے سے مجھے ٹپس دینے تھے کہ ہمارے یہاں جو پریکٹس ہو رہی ہے, اگر کسی کو موشن لگے تو آپ نے دوا دے دی فوراً. ویسے کمال کا ڈائر بھی زبردست ہے, خان صاحب لکھ لیجیے گا کمال کا ڈائر, اگر جلاب لگ جائے. لیکن میں ایک مشورہ آپ کو اور دوں گا کہ سب چیز دواؤں پر منحصر نہیں ہے. اگر موشنس ہو رہے ہو, ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے, جسم سے پانی کی کمی ہو جاتی ہے, جسم سے پانی کی کمی ہو تو پانی ہی پینا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگر ٹینک میں پانی اوپر ختم ہو جائے گا تو پانی کہاں سے آئے گا, دوبارہ پانی ڈالیں گے جب ہی آئے گا. تو ضرورت اس بات کی کہ آپ دیکھیں کہ دوا شروع کرنے سے پہلے ان چیزوں کو دیکھ لیں کہ ORS کا استعمال پہلے کروائیں, اس کے ساتھ ساتھ دوا دیں. آپ کی دوا پانی کی کمی پوری نہیں کر سکتی. اسی طرح یہ ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ کسی کو ٹیمپریچر 105, اس کو سنبھال سکتے ہو. آئندہ مجھے یقین ہے کہ یہ تم سے وقوع پذیر نہیں ہوگا, کیونکہ تم ایک قابل انسان ہو اور تم بہترین پرفارم کر سکتے ہو. اسے سینڈوچ کرٹیسزم کہتے ہیں. یہ آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ یہ آغاز یہاں سے ہوا تھا کہ تم بہت اچھے ہو. اس کے درمیان میں کیا آیا, تم نے یہ کام بہت برا کیا ہے, میں تم سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا. کمپنی, آرگنائزیشن, باس